عباد ابن عبداللہ کی جرح کیا ہے؟ غیر مفسر. کتنا ٹائم ہوا بھائی؟ 1 گھنٹے سے زیادہ ہم نے بات کی. چلو کم از کم ہاں کم از کم یہ جو ہے صدیق اکبر والی جو ثابت کریں، صدیق اکبر والی جو امیر یہ اس حدیث کے آنا صدیق الاکبر، اس کی تصحیح ثابت کریں. پھر ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے، وہ کل انشاءاللہ اختصار کے ساتھ وہ کل بیان کریں. اچھا میرے عزیزوں، ذہبی نے کہا کہ علی ابن المدینی نے کہا کہ عباد ابن عبداللہ ضعیف ہے. تو عزیزو، عباد ابن عبداللہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے سنہ 40 ہجری کو. ہم یہ مان بھی لیں کہ اس زمانے میں عباد ابن عبداللہ کی عمر 20 سال تابعی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ سنہ 80 تک وفات ہو گئی. سنہ 100 تک وفات ہوا ہوگا نا، سنہ 100 تک. یعنی ایک آدمی کا عمر کتنا ہے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال. سنہ 100 110 تک زیادہ سے زیادہ زندہ رہا ہوگا، اس کے بعد مرا ہوا ہوگا عباد ابن عبداللہ. علی ابن المدینی کب مرے ہیں؟ سنہ 234 میں. سنہ 234، یعنی ان دونوں کے درمیان بڑا زمانی فاصلہ ہے. 150 سال کے قریب زمانی فاصلہ ہے عباد ابن عبداللہ اور علی ابن المدینی کے درمیان. اب علی ابن المدینی کہاں سے کہہ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے؟ اس کو دیکھا تو نہیں ہے، اس کے باپ کو بھی نہیں، علی ابن المدینی کے باپ نے بھی اس کو نہیں دیکھا، علی ابن المدینی کے دادے نے بھی اس کو نہیں دیکھا. فاصلہ بہت ہے ان دونوں کے درمیان، زمانہ بہت گزرا ہے ان کے درمیان. کہاں سے کہہ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے؟ علی ابن المدینی کے بعد کا ہم کیوں اعتبار کریں؟ ٹھیک ہے نا، وجہ بتاؤ کیوں اعتبار کریں جب سب علماء نے دیکھیں. میں ایک اور جملہ بھول گیا میں آپ کو بتانا کہ جرح مفسر السبب اگر نہ ہو تو مردود ہے، لیکن توثیق کے لیے شرط نہیں ہے کہ مفسر السبب، توثیق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مفسر السبب. یہ بالاجماع یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں. تو علی ابن المدینی کا زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ اس کا اجتہاد ہے، اس کا وہم، اس کا ایک تخمین ہے، ایک اندازہ ہے کہ عباد ابن عبداللہ ضعیف ہے. عباد ابن عبداللہ ضعیف، اور ہمارے لیے اس بات کو قبول کرنا ہو جب تک کہ اس کی صحت معلوم نہ ہو، اس کا کوئی قبول کرنا وہ لازم و ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں کہ علی ابن المدینی کی اپنی ویلیو کیا ہے. تاریخ بغداد او تاریخ مدینہ السلام الجزء 11، شعب دار الکتب العلمیہ، چھپا ہے سنہ 2004 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 463 میں، یہ زندگی نامہ ہے کس کی؟ علی ابن المدینی. علی ابن المدینی یہ مدینے کا نہیں ہے، یہ بصرے کا ہے، نام اس کا علی ابن المدینی. اچھا، یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی داؤد السجستانی. ابو داؤد السجستانی جو صاحب کتاب سنن ابو داؤد ہیں، اس کے بیٹے ابن ابی داؤد السجستانی. ابن ابی داؤد السجستانی معتصم یعنی بنی عباس کے دربار میں وہ قاضی تھے. بغداد اس زمانے میں کیپٹل تھا، نہ پورے عالم اسلام کا، پوری دنیا کا کیپٹل تھا بغداد. ثقافت، علم، ہر لحاظ سے آگے، اور سب علماء کا رخ بھی کہاں تھا؟ کی طرف تھا، بغداد کی طرف. معتصم یہ جو لوگ معتزلی تھے، اہل اعتزال میں سے تھے. اچھا، محدثین کے نزدیک، جماعت عمریہ کے جو محدثین ہیں ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ آسمان میں نستجیر ہوگی. ہاتھ ہے، اس کے 2-3 ہاتھ ہیں، 2-3 ہاتھ بھی بائیں طرف ہیں، دائیں طرف، سب اس کے ہاتھ دائیں طرف ہے. عجیب سی مخلوق ہے، موٹا سا سر ہے، وہی پیٹ ہے، وہ ہنستا ہے، داڑھی ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، عرش پہ بیٹھ جاتا ہے، عرش کی آواز نکل آتی ہے، اتنی بوجھ ہے اس کی، موٹا. تو اس کے شکل و شمائل، ہنستا بھی ہے وہ خوب، وہ مذاق سنتا ہے تو ہنستا ہے، وہ رونا بھی آتا ہے اس کو کبھی کبھار، وہ اوپر نیچے بھی جاتا ہے، آسمان سے نیچے بھی آتا ہے. اب بھی یہ ان کا یہی عقیدہ ہے جو آپ کے سلفی بھائی ہیں، آپ کے جو وہابی لوگ ہیں، احمد بن حنبل
کے ماننے والے حنبلی لوگ، ان کے نزدیک یہی عقیدہ ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں. وہ جسم کا لفظ استعمال نہیں کرتے، نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کہو جسم استعمال نہ کرو، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، لب ہے، اونٹ ہے، منہ ہے، اس کا زبان ہے، آنکھ ہے اللہ کی، تو یہ اسی کو جسم تو کہتے ہیں نا، اسی کو جسم تو کہتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں اہل اعتزال، ان کا عقیدہ شیعوں سے بہت قریب ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کسی جہت میں ہے ہی نہیں، کسی جہت میں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے جسم ہی نہیں ہے. اشاعرہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، ماتریدیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جہت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ کسی جہت میں واقع نہیں ہوتا. لیکن یہ ماتریدیہ اور اشاعرہ عجیب بات ہے، ایک طرف سے کہتے ہیں کہ وہ جسم نہیں، پھر دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ وہ روز قیامت نظر آتا ہے، اسی آنکھ سے نظر آتا ہے. تو بھائی اگر وہ جسم یہ ان کے عجیب و غریب باتیں ہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے، جہت میں نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں وہ نظر آ جاتا ہے. تو بہرحال ابو داؤد سجستانی قاضی تھا معتصم کے دربار میں. معتصم کیا ہے؟ معتصم معتزلی ہے. اور معتصم جو ہے یہ لوگ، یہ احمد بن حنبل کے جیسے جو لوگ تھے، محدثین تھے، ان کو پکڑ کے ان سے توبے کرواتے تھے، ان کو مارتے تھے کتے کی طرح. ابن عباس ان کو مارتے تھے، وہ کہتے تھے بولو قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. تو ان کے نزدیک تو کفر تھا، محدثین کے نزدیک کہ جو کہ قرآن مخلوق ہے وہ کفر ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں، قرآن ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، وہ اس کو مارو، جب تک ان سے توبہ کرواتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی بتاؤ خدا کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ آسمان میں، پیر ہے، ہاتھ ہے، کہتے ہیں جی ہاں مارو اس کو. تو اس کو خوب مارتے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے روایت کی خطیب بغداد نے کہ ابن ابی داود نے کہا معتصم سے، خلیفہ سے کہا، یا امیر الفاسقین هذا يزعم يعني احمد بن حنبل ان الله يرى في الاخره والعين لا تقوى الا على محدود والله تعالى لا يحد. کہا خلیفہ سے کہ اس نے چغلی لگائی کس کی؟ احمد بن حنبل کی، کہ احمد کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن نظر آئے گا. تو بتاؤ، تو اور وہ چیز وہی نظر آتا ہے جو محدود ہو، جس کی حد ہو، اور اللہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ کیسا اس کا عقیدہ ہے؟ تو معتصم نے احمد کو بلایا، بولا کہ احمد کیا تیرا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن نظر آئے گا؟ اس نے کہا جی ہاں نظر آئے گا، میرا یہی عقیدہ. کہا کیوں؟ احمد نے کہا میرے پاس حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرمایا کہ خلیفہ نے حکم دیا بتاؤ حدیث کون سا ہے. احمد نے یہ کہا کہ روایت ہے حدثنا شعبہ عن اسماعیل عن قیس ابن ابی حازم عن جریر ابن عبد اللہ. قیس ابن ابی حازم نے روایت کیا جریر سے، جریر صحابیہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیلۃ 14 من شہر، 14ویں کی چاند تھی، سورج معاف کیجیے چاند بہت واضح روشن آسمان میں چاند نظر آ رہا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا البدر، یقین جان لو تم لوگ کہ تم قیامت کے دن اللہ کو جس طرح بھی اس چاند کو دیکھ رہے ہو، 14ویں کی چاند کو، اسی طرح قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے. لا تضامون فی رؤیتہ، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب چاند دیکھتا ہے دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، پوچھتا ہے دوسرے چاند مجھے دکھاؤ کہاں ہے چاند. ٹھیک ہے نا. ہلال جب آپ دیکھتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہو کہ ہمیں دکھاؤ چاند کہاں ہے. لیکن قیامت کے دن اس بات کی ضرورت نہیں ہے. 14ویں کی چاند جس طرح نظر آتا ہے اسی طرح اللہ نظر آئے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا یہ ضیم سے ہے، تضامون ضیم سے، ضیم ظلم سے ہے. لا تضامون، دنیا میں انسان چاند دیکھنے جاتا ہے تو لوگ دھکا دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہاں پہ قیامت کے دن اس طرح ایک دوسرے پہ ضیم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. اچھا تو احمد نے جب یہ جواب دیا کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، تو معتصم نے اس کو جواب نہیں دے سکا. معتصم نے جواب نہیں دے سکا. ابن ابی داؤد سوچ میں پڑ گیا، تو یہ تو میں نے اس کی چغلی لگائی تھی احمد کے خلیفے کے پاس، تو یہ پکڑا نہیں گیا، اس کا کچھ چارہ کرتے ہیں.
تو اس نے خلیفے سے بات کی، اس نے خلیفے سے کہا کہ کچھ کرتے ہیں، اس کا استاد ہے یہاں شہر میں علی بن المدینی، اس سے اس حدیث کی تضعیف کراتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، مال دے دیا، بہت سارا مال دیا اس کو، جاؤ علی بن المدینی۔ علی بن المدینی نہایت ہی فقیر آدمی، بغداد، اس کا جو راشن تھا بیت المال سے ملتا تھا، 2 سال سے راشن بھی نہیں ملے تھے۔ تو یہ ابن ابی داؤد تو قاضی تھا، جج تھا دربار کا، تو یہ بڑا مال لے کے آیا ابن ابی داؤد کے پاس، گلے لگایا اس کو اور مال دیا اس کو۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس سے پوچھا، ملاحظہ فرمائیے، مال اس کو بہت دے دیا، بات کرنے سے پہلے 10,000 درہم، 10,000 درہم دیے اور کہا ہذا وصلک بها امیر الفاسقین، معتصم نے، امیر الفاسقین نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، یہ لے لو تم۔ اس کو 2 سال کے راشن تھے وہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ جو پوچھا کہ حدیث جریر بن عبداللہ فی الرؤیا ما ہوا؟ قال صحیح، قال فهل عندك فيه شيء؟ قال يعفيني القاضی من هذا۔ اس سے پوچھا کہ یہ جو حدیث ہے جو احمد بن حنبل روایت کرتا ہے جریر بن عبداللہ سے کہ قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا 14ویں چاند کی طرح، اس کے متعلق آپ کا نظر کیا ہے؟ اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن المدینی نے کہا، احمد بن حنبل کا استاد ہے وہ، کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، کہتا ہے اس میں کچھ کرو نا تم۔ قاضی پیسے لے کے آئے خلیفہ سے، کچھ کرو۔ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا قاضی صاحب، یہ حدیث صحیح ہے۔ قاضی صاحب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے التجا کیا، یا ابا الحسن ہذہ حاجت الدہر، یہ ہماری بہت ضرورت ہے، ہم نے احمد بن حنبل کو مارنا ہے، بہت سخت ضرورت ہے، آپ اس حدیث میں کچھ نکالیں۔ ثم امر له بثياب وطيب ومركبا بسرجه ولجامه، پھر اس کے لے کر کپڑے لے کے آؤ۔ اس زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں جو اچھے قسم کے کپڑے تھے بہت مہنگے ہوتے تھے، لوگوں کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ کسی کو اچھے کپڑے دے دو تو یعنی بہت، جیسے ابھی اس زمانے میں کسی کو گھر دے دو، اس طرح پرانے زمانے میں کپڑا سین بنانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ اچھا، کپڑے دے دیے اس کو، خوشبو، اعلیٰ قسم کی جو خوشبو ہے، تیر ہے، وہ دے دیا اس کو، اور اس کے علاوہ بہت اچھا گھوڑا، بہت زین کے ساتھ، سب سیڈل کے ساتھ اس کو دے دی، یعنی گاڑی دے دیا، مکان دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ اس زمانے میں اگر ہم حساب کریں تو اس طرح سب کچھ اس کو دے دیا۔ ولم یزل حتی قال له، اور بہت اصرار کیا ابن ابی داؤد نے کہ تم کچھ کرو نا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ہاں فی هذا الاسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يرويه وهو قیس بن ابی حازم انما كان اعرابیا بوالا على عقبه۔ جب اس کو علی ابن المدینی کو پیسے بہت ملے، احمد ابن حنبل کے استاد، اور یہ علی ابن المدینی جرح و تعدیل میں اس کا ثانی نہیں ہے جماعت عمریہ کے نزدیک، جرح و تعدیل میں اس کا ثانی نہیں ہے۔ علی ابن المدینی، اس کے علاوہ یحیی ابن معین، یہ لوگ جرح و تعدیل کے یہ جانے والے شخصیت ہیں، مانے والے شخصیت ہیں، ان کے یعنی یہ امام الکل ہے ان کے نزدیک فقہ عمریہ۔ جب اس کو مال بہت دے دیا قاضی نے اور معتصم نے، خلیفہ نے، تو اس نے اس احمد بن حنبل کی حدیث کی اس طرح تضعیف کیا۔ کہا اس سند میں کون ہے؟ اس سند میں ایسا شخص ہے کہ اس کے کسی حدیث پہ کوئی عمل نہیں ہے اور اس کی کسی بھی روایت کی کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ قیس بن ابی حازم ہے۔ قیس بن ابی حازم کون ہے؟ قیس بن ابی حازم بہت بڑے تابعی ہیں، عشرہ مبشرین کے نزدیک جو ہے ان سب سے روایت کی ہے، بخاری مسلم میں ان کی کتاب حدیث موجود ہے۔ کہا یہ موجود ہے، اس کی کیا مشکل ہے؟ کہا انما کان اعرابیا بوالا علی عقبہ، وہ ایک ایسا بدوی آدمی تھا، وہ ایسا بدبودار عرب تھا، وہ پیشاب کرتا تھا اپنے پیروں پہ، نجس آدمی بالکل، بوالا علی عقبہ، عقبہ بولتے ہیں کس کو؟ پیر کی ایڑیوں کو بولتے ہیں۔ وہ بول کرتا تھا، پیشاب جو کرتا تھا وہ اس کو پیشاب پخانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ پیشاب پخانا اپنے پیروں پہ کرتا تھا، پیشاب پخانا۔ جب پیسے ملے نا اس کو، شروع میں تو کہتا رہا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، میں کچھ نہیں کرتا۔ جب پیسے خوب مل گئے اس کو، کہاں یہ حدیث غلط ہے۔ کیوں غلط ہے بھائی؟ ہاں غلط اس لیے کہ بوالا عقبہ، اس حدیث میں قیس بن ابی حازم ہے۔ قیس بن ابی حازم کا مشکل کیا؟ ہاں وہ اعرابی، وہ ایک جاہل، وہ وحشی سا انسان ہے، اس کی حدیث کا کیا اعتبار؟ نہ پیشاب کا معلوم نہ پخانے کا معلوم، پیشاب کرتا ہے تو کس پہ؟ اپنے پیروں پہ، پخانا کس پہ کرتا ہے؟ اپنے پیروں پہ۔ فقبل ابن ابی داود ابن المدینی واعتنقه فلما كان الغد وحضروا ابن ابی داود بڑا خوش ہو گیا، گلے لگایا علی ابن المدینی،
اس کو بوسہ دیا اور وہاں سے نکل گیا. کل سب لوگ علماء پہنچ گئے خلیفہ کے پاس. احمد بن حنبل بھی آیا. قاضی بول اٹھا کہ خلیفہ صاحب یہ جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا، یہ ملعون علی بن المدینی، یہ ملعون کس کے حدیث پہ؟ اس کو روایت کرتا ہے قیس بن ابی حازم سے. وہ اعرابی بوال علی عقبیہ، وہ ایک ایسا بدوی آدمی تھا جو اس کو پیشاب پخانے کا پینے معلوم تھا، پیشاب اپنے پیروں پہ، پخانا اپنے پیروں پہ. احمد بن حنبل کو فوراً پتہ چل جائے گا، پتہ چل گیا انه من عمل علی بن ابی داؤد. اس کو پتہ چل جائے گا انه من عمل علی بن المدینی، اس کو پتہ چل گیا کہ علی بن المدینی کو انہوں نے پیسہ دیا ہے اور علی بن مدینی نے اس کو سکھایا ہے. یہ بات احمد کو پتہ چل گیا. فکان هذا واشباہ من اوکد الامور فی ضربہ. پھر آپ کو پتہ ہے کہ احمد بن حنبل کو بنی عباس نے مارا بھی، اس کو جیل میں بھی ڈال دیا تھا، تو اسی باتوں کی وجہ سے، اس کے عقیدے کی وجہ سے. اچھا، اور اس طرح انہوں نے فرمایا ہے خطیب بغدادی کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ قیس بن ابی حازم اعرابی بوال علی عقبہ، یہ باطل بات ہے. بھلے وہ کہتے ہیں کہ سب علماء مجمعون علی الاحتجاج بروایت قیس بن ابی حازم و تصحیحہ، سب علماء کا اجماع ہے قیس بن ابی حازم کی حدیث صحیح ہے. تو میرے عزیزو دیکھو، یہ علی بن المدینی نے کہا ہے، ایک شخص ایسا ہے، کون؟ عباد بن عبداللہ، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی صحابی ہیں، ان کے شیعوں میں سے ہیں، وہ کوفے میں رہنے والے ہیں، ان سے حدیث نقل ہوئی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں. ان سے صرف نقل نہیں ہوئی، کئی طرق سے نقل ہوا ہے. اب اس کو حدیث کو مارنا ہے، حدیث کو ختم کرنا ہے. کیا کہا؟ عباد بن عبداللہ نے کہا ضعیف ہے. جب بھائی آپ کے ائمہ جرح و تعدیل پیسے لے کے لوگوں کی جرح کرتے تھے، تو ان کی جرح کی کیا اعتبار ہے؟ ان کی جرح کا کیا اعتبار ہے؟ جب وہ پیسے کی خاطر پیسے لے کر ایک ثقہ انسان کی جرح کر سکتے ہیں، تو دینی تعصب میں شیعہ تو اس زمانے میں بڑے مظلوم تھے. اہل بیت علیہ السلام تو ان کا قتل ہوتا تھا، شیعوں کا قتل کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. سب سے بڑا گالی یہی تھا کہ آپ کسی کو کہہ دیں رافضی ہے یا شیعہ ہے. تو اس دینی تعصب میں اگر آپ ایک شیعہ کو کہہ دیں کہ وہ ضعیف ہے، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اور اس شہادت کی کیا ویلیو ہے؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھی بات ہے دوستو. ابھی امیر المؤمنین علیہ السلام صدیق اکبر ہیں اور ابو بکر صدیق نہیں ہے. میں نے صرف ایک حدیث آپ کو چڑھا کہ انا صدیق الاکبر، اس میں بہت ٹائم لگ گیا.